بات ہے سال 2013 کی، جب مارس پر زندگی گزارنے کی پلاننگ شروع کر دی گئی۔ یقیناً یہ بات سننے میں بیحد عجیب لگتی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ اس شہر میں تقریباً 10 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ یہ شہر کس کے انڈر کام کرے گا؟ کون سا ملک اس شہر کا مالک ہوگا؟ اور یہاں پر رہائش اختیار کرنے کے لیے کیا کچھ درکار ہوگا؟ اوکے انفارمیٹیو ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ٹیسلا اور سپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک کا واضح طور پر پلان ہے کہ وہ 2050 تک مارس پر ایک پورا شہر بنائے گا۔ ایلون مسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، لیکن مارس کولونائزیشن کے اس خواب پر لوگ تب یقین کرنے لگے جب ناسا نے بھی سپیس ایکس کمپنی کے مارس مشن کو جوائن کر لیا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے سپیس ایکس راکٹ ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایلون مسک کی مشہور کمپنی ٹیسلا الیکٹرک آٹو پائلٹ کار بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے۔ اسی طرح سپیس ایکس کے راکٹ میں بھی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس میں کم سے کم فیول استعمال کر کے سپیس تک پہنچ سکتے ہیں۔ مارس، جو کہ زمین سے 5.46 کروڑ کلومیٹر دور ہے، وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص اسٹار شپ بنائی جا رہی ہے، جو ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹریز پر آپریٹ ہوگی، یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مارس سورج کے گرد چکر لگانے والا چوتھا پلانٹ ہے۔ یہاں وینس جیسی گرمی تو نہیں پڑتی، پر یہاں سردی زمین کے آرکٹک ریجن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف کڑاکے دار سردی ہی نہیں ہے جو مارس پر انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرے، بلکہ نہ ہی وہاں آکسیجن ہے اور نہ ہی پانی، یعنی انسانوں کے زندہ رہنے کی بیسک فیسلٹیز بھی وہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ ساری کنڈیشنز جاننے کے بعد بھی ناسا اور ایلون مسک کے پاس آخر ایسا کیا پلان ہے جس سے وہ مارس پر انسانوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ایلون مسک کے پلان کے مطابق 2026 میں پہلے مارس پر انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جائے گا۔ اس گروپ کے پاس کم سے کم 3 سال زندہ رہنے کی تمام چیزیں موجود ہوں گی، یعنی آکسیجن اور کھانا پینا۔ لیکن اس گروپ کے وہاں جانے سے پہلے بھی مارس پر ایک پروٹیکٹیو شیلٹر بنانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ مارس پر مٹی کے خوفناک طوفان انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پروٹیکٹیو شیلٹر مارس پر موجود مٹی سے ہی بنائے جائیں گے، لیکن جب مارس پر انسان نہیں ہوں گے تو آخر یہ شیلٹر بنائے گا کون؟ حیرت انگیز طور پر یہ شیلٹر مارس پر موجود روبوٹس بنائیں گے۔ آرٹیفیشل روبوٹس کو انسانوں سے پہلے مارس پر بھیجا جائے گا۔ یہ ایک خاص قسم کے روبوٹس ہوں گے جو ویسے تو الگ الگ حصوں پر کام کر سکیں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر آپس میں جڑ بھی سکیں گے۔ یہ روبوٹس انسانوں کے کام کرنے سے بھی زیادہ تیز کام کریں گے، جن میں کیمراز اور سینسر لگے ہوں گے۔ سولر انرجی سے چلنے والے یہ روبوٹس پہلے تو سینسر کی مدد سے ایک خاص قسم کی مٹی تلاش کریں گے۔ جس جگہ پر وہ خاص مٹی زیادہ پائیں گے، وہاں پر وہ مخصوص یونٹ قائم کر لیں گے۔ کئی مہینوں تک یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا، جس کو زمین سے بیٹھ کر بھی آپریٹ کیا جا سکے گا۔ شیلٹر مکمل ہونے کے بعد سٹارٹ ہوگا روبوٹس کا دوسرا فیز۔ اب مارس پر پہلی بار انسانوں کا ایک گروپ لینڈ کرے گا۔ کیونکہ انسان یہاں پہلی بار لینڈ کریں گے، اس لیے ان کے پاس کافی سارا سامان بھی موجود ہوگا۔ وہاں پر موجود روبوٹس انسانوں کا سامان لینڈنگ سائٹ سے اپنے یونٹ تک لے جائیں گے۔ اب باری ہوگی مارس پر گرین ہاؤس بنانے کی، تاکہ مارس پر ویجیٹیشن کی جا سکے۔ ناسا کی ریسرچ کے مطابق مارس پر شروعات میں صرف آلو اور بینز لگا سکیں گے۔ گرین ہاؤس کے اندر پلانٹس جیسے جیسے بڑے ہوں گے، ان میں سے ایک ایسی چیز نکلے گی جس کا ہونا مارس پر بے حد ضروری ہے، اور وہ ہے آکسیجن۔ جی ہاں، یہ پلانٹس مارس پر سبزیوں کے علاوہ آکسیجن بھی دیں گے، لیکن یہ آکسیجن اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے جلد از جلد مارس پر آکسیجن بنانے کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ مارس پر موجود فروزن واٹر، جو کہ وہاں روبوٹس پہلے ہی تلاش کر چکے ہیں، تو اس برف کو پگھلا کر پانی بھی بنایا جائے گا۔ 10 باتوں کی ایک بات، مارس پر بھیجے گئے انسان اب بغیر زمین کی مدد سے زندہ بھی رہ سکیں گے، اور وقت پڑنے پر واپس زمین کی طرف روانہ بھی ہو سکیں گے۔ لیکن کیا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا مارس پر جانے والے لوگ کبھی بھی اپنے کیبن سے باہر نہیں نکلیں گے؟ اگر مارس پر جا کر بھی ایسے ہی زندگی گزارنی ہے تو اتنی محنت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سائنسدانوں کے پاس اس مسئلے کا کوئی سلوشن تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مارس کے ایٹماسفیئر میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی جائیں جس سے مارس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے، تو شاید آنے والے 100 یا 150 سالوں کے بعد مارس ویسا ہی ہرا بھرا ہو سکتا ہے جیسے ابھی ہماری زمین ہے۔
یعنی سائنسدانوں کے مطابق مارس کا ٹیمپریچر بڑھانے سے وہاں آسانی سے رہا جا سکتا ہے، اور اس کام کے لیے جو آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں وہ جان کر یقین کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ایک ایکسپرٹ کا آئیڈیا ہے کہ مارس پر روبوٹس کی مدد سے فیکٹریز بنائی جائیں جو صبح شام اور دن رات صرف ایک ہی کام کریں گے، اور ان کا کام ہو صرف دھواں نکالنا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے مارس میں بھی وہی سب کچھ ہوگا جو زمین کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ سے وہاں کا ٹیمپریچر بڑھے گا، جس کی وجہ سے مارس جلد از جلد انسانوں کے رہنے کے قابل بن سکے گا۔ ایلون مسک اور سائنسدانوں کا ابھی تک کا یہی پلان ہے کہ 2026 تک پہلے انسانوں کا چھوٹا گروپ وہاں جا کر مختلف ایکسپیریمنٹ کرے گا، اور پھر ہر 2 سالوں کے بعد زمین اور مارس ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، تب وہاں مزید لوگ بھیجے جائیں گے۔ 2050 تک مارس پر 10 لاکھ لوگ ایسے ہی کیبن میں رہیں گے، اور ساتھ ساتھ مارس کا ٹیمپریچر بڑھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ان کا خیال ہے کہ 100 یا 150 سال بعد وہ مارس کو بھی زمین جیسا پلانٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے اوکے انفارمیٹیو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔